تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں نور الہدا کے ساتھ لائیو ٹرانسمیشن۔ ناظرین کرام، الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ قبل رسالہ کشیریہ کا سیزن 1 مکمل ہو چکا۔ اب انشاءاللہ آج سے ہم سیزن 2 کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم آج کی نشست میں جانیں گے اولیاء کرام کی صفات، بالخصوص امام قشیری علیہ الرحمہ کی سیرت کے بارے میں اور ان کی مخصوص کتاب رسالہ کشیریہ کے بارے میں، جس میں ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے نور الہدا اسکالرس اکیڈمی کے بانی محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرقان مدنی، اور آپ کے ساتھ موجود ہیں خوش الہان ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ عبد القادر۔ ناظرین کرام، ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عبد القادر۔ اللہ اللہ لا الہ الا تیرا پروانہ
ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک ان پر قربان زمانہ ہے، ایک ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یا
اگر آقا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے یہ کگ کے درے حق سے لی موتلے میں کچھ بولتے یہ کگ کے درے حق سے لی موت میں کچھ بولا میلاد کی آمد میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے میلاد کی آمد ہے میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ایک گن پر پورے بان زمانہ جو رب دو عالم کا محبوب گانا ماشاءاللہ سبحان اللہ. حافظ صاحب انتہائی خوبصورت آواز میں حضور کی مدح سرائی فرما رہے تھے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین کرام، چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور آپ سے امام قشیری صاحب کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. مفتی صاحب، امام قشیری علیہ رحمہ کس زمانے کے بزرگ ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ثنا خوانی کا سلسلہ جاری تھا اور بڑا ہی خوبصورت سما تھا کہ میلاد کی آمد ہے اور محفل کو سجانا ہے. تو ماہ میلاد کی آمد ہو چکی ہے اور تاریخ میلاد یہ بھی اس کی بھی آمد ہو چکی ہے. بہرحال پورا ماہ ہی ہے، پورا سال ہی ہے، پوری زندگی ہی ہے. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے تذکرے کرتے رہیں گے، آقا علیہ السلام کی میلاد کے چرچے کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا وہ میلاد والے آقا ہی کے صدقے ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو نہ ہم ہوتے، نہ یہ زمین ہوتے، نہ یہ آسمان ہوتے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ امام قشیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس زمانے کے بزرگ ہیں، تو ہم دیکھنے والے ناظرین کو یہ عرض کریں گے کہ اس سے پہلے جو سیزن 1 کے ایپیسوڈ تھے اس میں بھی ہم نے کچھ امام قشیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور ان کی علمی استعداد اور ان کی علمی کاوشوں کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا. سیزن 2 کے آغاز پر آج یہ پروگرام اور یہ محفل اور یہ بزم سجائی گئی. انشاءاللہ آگے آپ آنے والے دنوں میں یہ جو رسالہ قشیریہ کے حوالے سے سیزن 2 کے حوالے سے ایپیسوڈ انشاءاللہ یہ ملاحظہ کریں گے. امام قشیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ 400 صدی ہجری کے بعد، یعنی 400 صدی ہجری کے اختتام پر جب 5ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے، 5ویں صدی ہجری کا، آپ اس زمانے کے بزرگ ہیں اور اس کے نصف آخر تک یعنی 450 سال کے بعد تک یہ آپ کا زمانہ ہے. آپ نے علمی جو صلاحیتیں ہیں اور حصول علم کے جملہ ذرائع ہیں ان کو اس دور میں اختیار کیا، اور آپ کے اندر جو بنیادی ترین خوبی تھی وہ آپ کی فکری خوبی تھی، جس پہ آگے انشاءاللہ ہم کلام کریں گے. اور یہی وہ عہد ہے کہ جو انتہائی تابناک دور ہے اسلام کے اعتبار سے، کہ اس میں بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام موجود تھے. یہی دور حضرت داتا علی حجویری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور پھر کچھ آگے جا کے زمانہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا ہے، پھر کچھ اس سے متصل سرکار ہند حضرت حضور خواجہ غریب نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اور پھر یہ سلسلہ اور تسلسل آگے کی طرف جاری و ساری رہا.
آپ نے اکتساب فیض کس سے حاصل کیا؟ آپ کے پیر و مرشد کون تھے؟ حضرت امام قشیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد جو ہے شیخ ابو علی دقاق اپنے زمانے کی یگانہ روزگار شخصیت تھے، اور یہ ابو علی دقاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ علوم ظاہرہ میں اور علوم باطنہ دونوں کے اندر کمال بصیرت رکھتے تھے۔ علم ظاہری جو ہے آپ نے مختلف شیوخ سے حاصل کیا اور پیر و مرشد کی تلاش میں سرگردہ رہے، حتیٰ کہ آپ کو شیخ ابو علی دقاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا در دولت ملا، اور آپ جب یہاں پر آئے تو یہیں کے ہو گئے، اور اپنے پیر و مرشد سے انتہائی والہانہ آپ محبت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ جب میں مرشد سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں تو پہلے غسل کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، ان کے دروازے پہ پہنچتا ہوں، اور کہتے ہیں کئی بار ایسا ہوا جب دروازے پہ پہنچا تو مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا، میں اجازت طلب نہ کر سکا اور پھر دروازے سے ہی لوٹ کر واپس آ گیا۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے شیخ ابو علی دقاق علیہ رحمہ سے اکتساب فیض کیا، لیکن آپ سے کن لوگوں نے اکتساب فیض کیا؟ جو آپ کے فیض یافتگان ہیں ان کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن اپنے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں بالخصوص اس میں وہ افراد جو تعلیم و تعلم کتب بینی سے وابستہ ہیں اور تحقیق سے کے شعبے سے وہ ضرور کچھ نہ کچھ رابطہ رکھتے ہیں، تو صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ تلامذہ تو کئی ہیں، لیکن خطیب بغدادی جیسی عظیم شخصیت جنہوں نے 100 سے زیادہ کتب تصنیف کی، یہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو جنہوں نے خطیب بغدادی کو خطیب بغدادی بنا دیا تو سوچیے ان کا اپنا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح آپ کے ہم اثر علماء میں سے کون تھے؟ دیکھیے، ہم نے ذکر کیا کہ آپ کا جو دور تھا وہ انتہائی تابناک دور ہے علمی حوالے سے اور فضل و کمال کے حوالے سے، کہ اس دور کے اندر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، اور پھر اس سے کچھ متصل آگے اکابر اولیاء کرام موجود ہیں، تو یہ اکابر علماء امت اور اکابر محققان امت، اکابر محدثین، ان کا زمانہ تھا۔ رسالہ کشیریہ جو آپ کی تصنیف ہے، اس کے بارے میں کئی علماء کرام نے اس کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہے، تو اس رسالہ کشیریہ کو لکھنے کا سبب کیا بنا؟ دیکھیے، رسالہ قشیریہ لکھنے کے اسباب تو بہت سارے ہیں، لیکن بنیادی ترین سبب جو خود حضرت امام قشیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمارا زمانے میں کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے تصوف کی مذمت کرنا شروع کر دی اور اہل تصوف صوفیہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہا تو یہ راہ طریقت سے وابستگان، راہ سلوک پہ چلنے والے اور باطن اور ظاہر دونوں اعتبار سے مضبوط ترین اشخاص، ان کا بغض لوگوں کے قلوب کے اندر بیٹھ جائے گا، ان کی مذمت لوگوں کے قلوب میں گھر کر جائے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ انہیں اپنا مقتدی اور رہنما تصور کریں، لیکن ان کی طرف غلط باتوں کو منسوب کر کے، غلط نظریات کو منسوب کر کے، اور بالخصوص انہیں توحید و صفات کے اعتبار سے نئے نظریات کا حامل یا زندیقیت والے نظریات کا حامل یا اس کے برعکس اور دیگر چیزوں میں مبتلا کر کے ان کا تنفر لوگوں کے قلوب کے اندر پیدا کیا جا رہا تھا۔ تو اس انحطاط کے دور میں آپ نے اللہ رب العزت کے فضل، اس کی توفیق پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک رسالہ شروع کیا جس کو آپ نے خود نام دیا رسالہ قشیریہ کے نام سے، اور پھر آپ نے اس کو کتابی شکل نہیں دی بلکہ اس کو آپ نے کتابی شکل دینے کے ساتھ بلاد اسلامیہ کے اندر جو اکابر امت اس وقت موجود تھے ان کے پاس بطور خط کے بھیجا، بطور مسودہ کے بھیجا کہ آپ ان جو میں نے اس میں کاوش کی ہے اس کو پڑھیے اور اس کاوش کو آگے منتقل کیجئے، تاکہ وہ خرابی جو بغداد اور اس کے اطراف میں لوگوں میں پائی جا رہی ہے یا دنیا میں کسی اور مقام پر پائی جاتی ہے، لوگ ان برائیوں سے پیچھے ہٹ جائیں اور یہ اہل حق جو ہیں ان سے دشمنی ترک کر دیں، اور ان کے حوالے سے جو بری عادات یا برے خصائل منسوب کر دیے گئے ان کی جانب، اس سے لوگ دور ہو جائیں۔ اور پھر بالخصوص آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ اتنی عظیم جماعت ہے، لوگ ان کی دشمنی اپنے قلب کے اندر پیدا کر لیں اور اللہ رب العزت کے ان مقبول بندوں سے دشمنی لگا کر ایسا نہ ہو اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے پیش نظر تھیں اس دور میں،
ایک تو بالخصوص وہ طبقات جو صوفیہ کی مذمت کر رہے تھے ان کو صوفیہ کے اصل عقائد بتانا اور ان کی جانب منسوب کردہ غلط اشیاء اس کی تنقیح کرنا کہ وہ ایسے نہیں ہیں. دوسرا وہ لوگ جو اہل تصوف نہ تھے لیکن اپنے آپ کو صوفی کہا کرتے تھے، یا وہ گروہ جو غلط نظریات کے حامل ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے اہل تصوف کہنا شروع کر دیا تھا اور ان اچھے لوگوں کی جانب وہ منسوب ہو رہے تھے اور ان کی برائی ان کے گلے بھی آ کر پڑ رہی تھی، یا ان کی برائی کے تحت ان کی بھی مذمتیں بیان کی جا رہی تھی. آپ نے ان کا بھی تعاقب کیا، ان کی بھی نشاندہی کی، ان غلط نظریات کا بھی آپ نے رد کیا، اور جو اہل حق تھے ان کے نظریات حقہ ان کا پرچار بھی کیا اور بتایا کہ یہ الگ گروہ نہیں بلکہ یہ دین پر ہی کاربند افراد کا طبقہ ہے. صاحب اگر کتاب کے مضامین کی بات کی جائے تو آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے کن مضامین کو اس رسالے میں شامل کیا؟ دیکھیے، جہاں تک اس کتاب کے مضامین کی ہم گفتگو کریں تو یہ کتاب واحد ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو جمع کیا گیا. ابتدائی طور پر اگر ہم اس میں دیکھیں تو آپ نے اس میں اپنے شیوخ کے حالات کا ذکر کیا کہ ان کے اکابر کیسے تھے، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کے احوال، ان کے افعال کس نہج پر تھے. یوں ہی آپ نے ان کے اخلاق اور آداب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد و نظریات اور پھر ان سے وابستگان جو شیوخ اوپر کی جانب تھے ان کے نظریات و عقائد اور اس دور میں جو اپنے آپ کو اہل تصوف کہلاتے تھے ان کو بیان کیا. تو کتاب کا جو ایک حصہ ہے وہ اولیاء امت کے احوال پر مبنی ہے، ان کی سیرت و کردار پہ مبنی ہے، ان کے اخلاق اور اعمال پر مبنی ہے کہ ان کی زندگی اور ان کا طرز عمل کیا تھا، وہ کس طرح تقوی، پرہیزگاری، ورع اور دنیا سے کنارہ کشی اور اس کی محبت سے اپنا دامن بچاتے ہوئے زندگی گزارا کرتے تھے. دوسرے طبقے میں آپ نے اعتقادات کو بیان کیا. پھر اسی طرح آگے جا کر آپ نے تصوف کی اصطلاحات کو بیان کیا کہ اس دور میں جو تعبیرات یعنی چیزیں تو وہی چلی آ رہی تھیں لیکن ان کے نام تبدیل ہو گئے تھے حالات زمانہ کی بنا پر. تو آپ نے اس کی تشریح اور توضیح کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، چیز وہی چلی آ رہی ہے، تبدیلی زمانہ کی بنا پر اس کے نام کی تبدیلی آپ کو نظریے کی تبدیلی کی طرف نہ لے جائے کہ یہ الگ نظریے رکھنے والے لوگ ہیں. مزید اس میں آپ نے آداب طریقت کو بیان کیا کہ شیخ کو کیسا ہونا چاہیے، مرید کامل کی کیا صفات ہونی چاہیے. اسی طرح تصوف کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پھیلائے گئے تھے، جیسا کہ ہم نے ابتداء اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ نے ان تشکیکات اور ان خیالات اور ان سوچ و افکار کا بھی رد کیا، اور اس تصوف کا جو ایک سلسلہ ہے یا جو ایک طریق ہے احوال باطن کے ستھرائی کا جو معاملہ ہے اور اس سے وابستہ جو افراد ہیں ان کو آپ نے گویا کہ یا ان کے اوپر جو غبار ڈالا گیا تھا اس کو بالکل صاف کر کے آپ نے انہیں معاشرے کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ ان سے وابستہ ہونے میں فائدہ ہی ہے اور ان سے قطع تعلق ہی ہمارے لیے دنیا میں انتہائی مضر ہے اور آخرت میں بھی نقصان کا باعث ہے. صرف جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ اس رسالے میں حضرت نے تصوف کے اوپر بات کی، تو اگر ہم دور حاضر کو دیکھیں تو دور حاضر میں تصوف کی آج کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، تصوف کی اہمیت جو پہلے تھی وہ آج بھی ہے، بلکہ آج تو اور زیادہ بڑھ گئی ہے. تصوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی غار میں جا کر بیٹھ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، اپنے کردار کو اچھا کرنا. آج ایک شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. نماز برائیوں سے روکتی ہے لیکن اس کی نماز اسے برائی سے نہیں روک رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، اس نے اپنے باطن کو اچھا نہیں کیا. ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے ظاہر کو اچھا کر لیتا ہے لیکن باطن میں اس کے مسلمانوں کا بغض بھرا ہوا ہے، مسلمانوں کا کینہ بھرا ہوا ہے، مسلمانوں سے بلا وجہ شرعی تعلق کا انقطاع کیا ہوا ہے، تعلق توڑا ہوا ہے. حالانکہ حدیث میں صراحتاً آیا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے بلا وجہ شرعی 3 دن سے زیادہ تعلق منقطع رکھا تو پھر اس کے اعمال اوپر کی جانب نہیں چڑھتے. معاشرے کے اندر حاجی نمازی معروف ہے لیکن والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں. اسی طرح تسبیحات کے اندر ہے لیکن حلال و حرام کے حوالے سے کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ پیٹ میں جانے والا رزق حلال ہے کہ حرام ہے.
یوں ہی باطن کے حوالے سے کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں لیکن اس لیے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، ریاکاری مقصود ہے، عمل کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر اخلاص موجود نہیں ہے، دکھاوا مقصود ہے. تو یہ وہ ساری باطنی خرابیاں ہیں کہ جو ہمارے زمانے میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. بلکہ کہا جاتا ہے، پہلے یہ جملہ معروف تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب یہ ہے کہ نیکی کر فیس بک پر ڈال. یعنی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہ نیک کام کیا ہے. تو نفاق کا ایک درجہ بزرگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان اچھا ہوتا نہیں ہے لیکن وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں. حالانکہ شریعت لوگوں کو اچھا سمجھانے سے زیادہ اس بات پر فوکس کرتی ہے کہ آپ اچھے بنو. جب آپ اچھے ہوگے تو لوگ خود ہی آپ کو اچھا کہیں گے، اور اگر پھر بھی آپ کو اچھا نہ کہیں، آپ کی مذمت کریں، لیکن آپ بارگاہ الہی کے اندر تو مرتبہ رکھتے ہیں نا. آج ایک شخص ہے کہ جو دین کو اختیار کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے اور شریعت پہ چلتا ہے. اب اس کے مقابلے میں دوسرا کہے ابھی یار کہ آج کل تو ایسا دور ہے، حرام بھی چلتا ہے بھائی، رشوت بھی چلتی ہے، سود بھی چلتا ہے، معاذ اللہ لوگوں کا مال بھی غصب کر لو، تھوڑا بہت تو چلتا ہے دنیا ہے. اب معاذ اللہ وہ جو حلال طریقے سے کام کرے اس کو بیوقوف سمجھا جا رہا ہے، اسے بیکورڈ تصور کیا جا رہا ہے. خواتین میں اگر دیکھیں، خواتین کے لیے حکم ہے کہ پردہ کریں گے. اب خاتون جو ہے وہ بے پردہ نکل رہی ہے. ایک ہے بے پردہ نکلنا، بلکہ اب پھر لباس ایسے پہن لی ہیں کہ بے پردگی کی سے زیادہ وہ جسمانی نمائش کی طرف چلا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی کپڑوں کا چھوٹا ہوتا جانا، مختصر ہوتا چلا جانا. اب اگر یہ کسی حجاب والی خاتون کو دیکھے تو اس کو گھبراہٹ ہونے لگے، یہ حجاب کرنا ہے میں تو یہ چاہتی ہوں کہ لباس مختصر ترین ہو جائے، سر سے دوپٹہ پہلے گیا پھر گلے میں آیا تو گلے سے بھی جاتا جا رہا ہے. اور اس کو ماڈرنزم کہا جاتا ہے یا اس کو ترقی کہا جاتا ہے. ترقی اس چیز کا نام نہیں ہے، ماڈرن ہونا اس چیز کا نام نہیں ہے. تو اب ایک وہ ہے جو اچھی راہ پہ چل رہا ہے، دوسرا بری راہ پہ چل رہا ہے، اور وہ اچھی راہ پہ چلنے والے کو برا کہہ رہا ہے، اس کی مذمتیں بیان کر رہا ہے. تو یہ وقت تو وہ ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اخلاق صوفیہ اور سیرت صوفیہ، کردار صوفیہ اس کے اوپر نگاہ کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے باطن کا مشاہدہ کریں اور محاسبہ کریں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ نے انسان کو بنایا اور اس کے اندر خطا رکھی ہے، بشریت کے اندر خطا ہے. جو معصومین ہیں ان کی بات نہیں، عام انسانوں سے خطا ہے، لیکن اس کے بعد پھر رجوع ہے، پھر توبہ ہے. تو یہ اکابر ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ رکھا کرتے تھے. حضرت حارث محاسبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا حال یہ تھا حلال کے رزق حلال کے حوالے سے اتنی احتیاط کرتے، فرماتے میرا اب حال یہ ہو گیا ہے، میرے باطن میں ایسا نور پیدا ہو گیا ہے کہ اگر کسی حرام رزق کی طرف میں ہاتھ بڑھاتا ہوں تو میری انگلیوں پہ پسینہ آ جاتا ہے، میرے ہاتھوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور ہاتھ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ مال جو ہے یہ تیرے لائق نہیں ہے. تو اس درجے پر پہنچ جانا، اور آج جو ہے جیسا ہے، جہاں سے ہے چلنے دو. پھر باہر کے ممالک میں دیکھیں وہاں پہ حلال فوڈ کا کتنا اہتمام ہے. پھر اپنے ملک کے اندر دیکھیں ہم حلال غذا، ریاست اگر اسلامی ہے تو یہ تصور ہوتا ہے کہ یہاں پہ ساری چیزیں حلال ہی ہوں گی، لیکن یہاں پر کتے کھلائے جا رہے ہیں، مری ہوئی مرغیاں کھلائی جا رہی ہیں، ملاوٹ والی اشیاء، گندی اشیاء، پانی کی لائنوں میں گٹر کا پانی آ رہا ہے وہ ملا ہوا چل رہا ہے. کیا چیز اکابر نے کس طرح زندگی گزاری، ان کا طریقہ کار کیا تھا. حضرت حارث محاسبی صاحب کے بارے میں یہ آتا ہے، انشاءاللہ آگے ان کا پورا ذکر بھی آئے گا، کہ ان کے باپ نے انتقال کے وقت 70,000 دینار ان کے لیے بطور ترکہ چھوڑے، یعنی ترکے سے جو ان کو حصہ مل رہا تھا. 70,000 سونے کے سکے کئی ڈبوں میں آئیں گے، کئی باکسز میں آئیں گے، کئی اونٹوں پہ لدیں گے یہ، لیکن انہوں نے اس سے ایک سکہ بھی نہ لیا، اور تقوی کی بنا پہ نہیں لیا، اس لیے کہ ان کے والد کے بارے میں معروف تھا کہ ان کے جو عقائد ہیں اس کے اندر کچھ بگاڑ ہے. تو انہوں نے کہا حدیث شریف میں آئے کہ جو دو ملتوں والے ہیں ان کے درمیان اس طرح وراثت جاری نہیں ہوتی، یعنی جب ان کے عقائد میں کچھ خرابی ہے اور میرے درست عقائد ہیں تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں ان کی وراثت سے کچھ حصہ لوں. منع کر دیا، 70,000 درہم آپ نے منع کر دیا، ٹھکرا دی، اسے نظر تک نہ کی. اور جب دنیا سے گئے تو ان کا حال یہ تھا کہ ان کے اوپر کچھ قرض باقی تھا. 1 درہم بعض نے لکھا تھا. تو ان سے کہا حضرت آپ کو تو اتنی جائیداد اتنا مال مل رہا تھا، آپ اس کو لے لیتے تو آج یہ حالت تو نہ ہوتی. کہا وہ لے لیتا، لیکن آخرت کے اندر مجھے پکڑ لیا جاتا تو میں اس گرفت میں سے کس طرح بچ سکتا تھا، کیسے جواب دیتا.
آج تو جو فرائض چیزیں ہیں، ہم فرائض جو معاملات ہیں، زکوٰۃ، کیا اس کی درست ادائیگی ہو رہی ہے، مکمل ادائیگی ہو رہی ہے؟ حالانکہ قرآن میں تو سراتن اگر آپ نے زکوٰۃ کے مال کو بچا کے رکھا، اس کو ادا نہ کیا تو یہی مال تپا کر آپ کی پیٹھوں پر داغا جائے گا۔ آج انسان دوسروں کے حقوق کو غصب کر رہا ہوتا ہے۔ ایک پیسہ اگر کسی کا دبا لیں، سیدھی حالت نے نقل کیا روایت کہ ایک پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دی جائیں گی۔ ہم زندگی بھر نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ قبول ہیں کہ مردود ہیں یا رد کر دی جائیں گی۔ یہاں پہ بات ہے 700 نمازیں دینے کی ایک پیسے کے بدلے میں۔ لوگ تو ملک لوٹ کے کھا گئے، کس طرح آخرت میں کھڑے ہو پائیں گے؟ حق اللہ وہ چاہے تو معاف کر دے اپنا حق، لیکن بندوں کا حق تو اس وقت تک معاف نہیں ہوگا، بندہ پیر نہیں ہلا سکتا جب تک بندوں کے حقوق ادا نہ کر دے میدان معاشر میں۔ اگر اپنے پلے میں نیکیاں ہیں تو وہ دینی پڑیں گی، نہیں ہے تو سامنے والے کی مصیبتیں یعنی اس کے گناہ، اس کا وبال پلے میں ڈال دیا جائے گا۔ روایت میں آیا روزہ حشر ایک شخص آئے گا، نیکیاں لائے گا پہاڑ کے برابر، لیکن وہ انتہائی مفلس ہوگا، اس طور پر کہ اس کے حق نکلتے ہوں گے، لوگوں کے حق نکلتے ہوں گے، اس کی طرف اسے لوگوں کے حق دینا پڑیں گے۔ تو جتنی نیکیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں گے، نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گے تو پھر دوسروں کے جو برے اعمال کا وبال ہے وہ اس کے اوپر پڑے گا، یعنی وہ اس کے نامہ اعمال میں منتقل ہوگا، تو بڑا مفلس شخص ہوگا۔ تو یہ بزرگان دین کی تعلیمات یہ ہمیں اس جانب توجہ کرتی ہیں کہ ہم اپنے ظاہر کو جس طرح خوبصورت بناتے، باطن کو اس سے زیادہ خوبصورت کرنے کی ہم کوشش کریں، اس سے زیادہ ستھرا کرنے کی کوشش کریں، بتقاضے بشریت خطائیں ہوں اللہ کی جانب رجوع کریں۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے رجوع کو قبول کرنے والا ہے۔ یہی حضرت کی کتاب کا مقصد ہے اور صوفیاء کرام سے وابستگی کا یہی بنیادی فائدہ ہے۔ اور آج کے دور میں، اس مادیت پرستی کے دور میں، تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہم ان صاحب روحانیت اشخاص سے جڑ جائیں اور اپنی روحانی ترقیوں میں اضافہ کریں۔ تصوف کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی، لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اس کی مذمت بیان کرتا ہے اور اس کو تاریک غار کے نام سے موسوم کرتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، تصوف کی مذمت بیان کرنے والے یا اس کو تاریک ترین غار کہنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو مادیت کے شیدائی ہیں اور انہیں روحانیت سے ذرہ برابر بھی حصہ نہ ملا، اور اس میں بہت سے اپنے بھی ہیں پرائے بھی ہیں جو اس کی مذمت کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ شاعر نے انہی کے بارے میں کہا ہے کہ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہیں جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ تو سامنے والے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اور ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ ان کی بات ہے کہ جو واقعی درست ہیں نظریات کے اعتبار سے، اخلاق، کردار، افعال، اعمال، آداب کے اعتبار سے۔ اب اگر ہم ان کا مذاق اڑائیں یا ان کی کیفیت پر طنز کریں یا ہم کہیں کہ یار یہ تو پتہ نہیں کیا ہے اور کہاں لے جانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو بلا رہے ہیں اللہ کی طرف اور آپ کے قلب کے اندر، قلب کے ایک ایک کونے کے ایک ایک نس کے اندر دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، تو آپ یہ ضرور غور کر لو کہ آپ کس طرف جا رہے ہو اور قوم کو کس طرف بلانا چاہتے ہو آپ۔ کہیں مطمع نظر یہ تو نہیں ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ جب کسی دنیا دار سے ملیں، نگاہ اس کے قلب پر نہ ہو، نگاہ اس کی جیب پر ہو۔ اللہ والے جب ملتے ہیں ان کی نگاہ قلب پہ ہوا کرتی ہے، قلب کی ستھرائی پر ہوا کرتی ہے۔ اور جو اس طرح تاریک ترین غار کہنے والے یا مذاق اڑانے والے، ان کی نگاہ قلب کی بجائے جیب پر ہوا کرتی ہے کہ کتنی جیب والا ہے۔ اہل اللہ وہ ہیں، ان کے دربار میں بادشاہ فقیر دونوں ایک درجے میں ہوتے ہیں، اور یہ تاریک ترین غار کہنے والے وہ ہیں کہ جن کے نزدیک فقیر اس کا تو کوئی بھی درجہ نہیں، وہ لائن میں کھڑا ہے تو کھڑے کھڑے مر جائے، سوکھ جائے، خاک بن جائے، ہمیں کیا فکر۔ بلکہ ایسے بھی ہیں کہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے غریب سے، اور اگر کوئی مالدار آ جائے تو بس نہیں چلتا کہ اس کے آگے جو ہے فرش بن کے بچھ جائیں، اور چاپلوسی کرتے نہیں تھکتے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، یہ عقلوں کا پھیر ہے۔ پھر ہم نے وہی عرض کیا، جو عرض کیا تھا وہی عرض کریں گی، مزاج عشق رسول ہے، جسے چاہیں جیسے نواز دیں۔ اس کے اوپر اعتراض کرنے کی اگر ہم ایک وجہ دیکھیں تو یہ بھی بنتی کہ آج کل جو مزارات اور درباروں پر افعال اختیار کیے جاتے ہیں، تو اس کا بھی تعلق تصوف سے جوڑ کر کہا جاتا ہے، تصوف کی اہمیت کو کم کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا؟ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ آج کل موجودہ مزارات، درباروں پر ہونے والے معاملات ہیں، اس کو تصوف کا نام دے کر اسے صوفیہ کرام کی تعلیمات سے جوڑ کے پھر صوفیہ کی مذمت کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، مزارات پر ہونے والے غیر شرعی افعال، دھوم دھڑک کا ناچ گانا، میلے ٹھیلے اور غیر شرعی افعال و حرکات، مرد و زن کا اختلاط، ناچ گانا، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، چرس
سے بھنگ اور اس طرح کے دیگر نشوں میں ملوث ہو جانا، نیلے پیلے چولے پہن لینا، لمبے لمبے عورتوں کی مشابہت اختیار کر کے بال رکھ لینا، برسوں نہ نہانا اور اس کو بہت بڑی روحانیت، یہ جتنی چیزیں یہ سب غیر شرعی چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے طریقت جو ہے شریعت پر عمل کرنے کا ہی نام ہے۔ شریعت ظاہری طور پر اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے، طریقت باطنی طور پہ اچھا کرنا ہے۔ تو جتنے لوگ کر رہے ہیں یہ تو اپنے ظاہر کو خراب کر رہے ہیں، شریعت پر ہی عمل نہیں کر رہے، تو وہ طریقت تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ جنہوں نے باطن کو خراب کر لیا وہ اپنے ظاہر کو بھی خراب کیا، ان کا باطن کس طرح اچھا ہو سکتا ہے؟ تو مزارات پہ ہونے والی یا درباروں پہ ہونے والی، خانقاہوں میں ہونے والی جملہ خرافات، غیر شرعی افعال، اس کو تصوف سمجھنا یہ ایک حماقت ہے کہ آپ نے غلط چیز دیکھی اور آپ نے کہا کہ نہیں یہی شاید ان کی تعلیمات ہیں۔ نہیں، آپ نے دیکھ کر کیوں حکم لگا دیا؟ آپ نے پڑھا کیوں نہیں؟ آپ نے اولیاء کرام کی تعلیمات کو کیوں نہیں پڑھا؟ آپ کو پتہ چلتا کہ ان کے اعمال کیا تھے، ان کے احوال کیا تھے، ان کا کردار کیا تھا۔ مزار پہ اگر کوئی شخص رقص کر رہا ہے تو یہ سمجھنا کہ شاید بزرگ کی یہی تعلیم تھی۔ بزرگ کی کیسی تعلیم تھی؟ بلکہ رقص کرنے والا اس کو تو بزرگ کا پورا نام بھی نہیں آتا، اسے تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ 40 سال آپ نے قرآن کا درس دیا، روزانہ رات کو کھڑے ہو کر ایک قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے۔ 18 سال آپ کا یہ معمول رہا قرآن پاک ایک رات میں پڑھنے کا۔ قرآن پاک کا درس حیات طیبہ آپ اپنی بھر دیتے رہے۔ تو یہ ہمارے اکابر تھے کہ جو قرآن سے وابستہ کرتے تھے، حدیث سے وابستہ کرتے تھے، سنت سے وابستہ کرتے تھے۔ آج وہی جو اس سے کاٹ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اہل تصوف ہے۔ نہیں، یہ اہل تصوف نہیں ہے، بلکہ یہ لباس بھیڑ میں بھیڑیے موجود ہیں کہ جو لوگوں کے ایمان کے بھی دشمن ہیں، لوگوں کے مال کے بھی دشمن ہیں، لوگوں کی عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں۔ ان ڈاکوؤں سے بچنا چاہیے اور ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے جتنے افراد ہیں ان کا صفایا کیا جائے اور ان کے اوپر قدغن لگائی جائے، ان کی روک تھام کی جائے۔ ہاں، وہ مقامات مزارات کے کہ جہاں پر علماء کرام کی نگرانی ہے، وہاں پہ دیکھیے اس طرح کی غیر شرعی افعال و حرکات بالکل نہیں ہیں۔ تو یہ تو چھوٹ دے دی گئی ہے اور بہت بڑا مافیا اس کے ساتھ وابستہ ہے اور اس میں جرائم پیشہ افراد وابستہ ہیں جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر بالکل آپ بزرگان دین کی تعلیمات یا بزرگان دین سے جو ہے اپنے قلب کے اندر خرابی پیدا نہ کریں، بلکہ ان کی جو تعلیمات ہیں اس کو مطالعہ کریں تو قلب خود گواہی دے گا واقعی وہ اہل حق تھے۔ لیکن ان کا نام لے کر جو چیزیں کی جا رہی ہیں اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں غیر شرعی چیزیں، ان کے اپنے خود ساختہ اعمال ہیں۔ ہمارا سیشن تو مکمل ہو چکا ہے، لیکن میں آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے بارے میں آپ ہمیں یا ہمارے ناظرین کو کچھ پیغام دینا چاہیں۔ بالکل، میں یہ آخر میں عرض کروں گا، بلکہ یہ ہماری سب سے پہلی ہی بات ہے کہ ہمارے ملک میں اس ٹائم جو ہم پروگرام کر رہے ہیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لانگ مارچ کا سلسلہ ہے، عشاقان رسول اس مارچ میں شریک ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے اوپر پھول پھینکے جائیں، لیکن ریاستی افراد یا جو ارباب اقتدار ہیں وہ ان کو اسٹریٹ فائر کر کے خاک و خون میں تڑپا رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم کی آگ کا سامان کر رہے ہیں۔ اقتدار بہت عارضی ہے۔ یزید اس کے پاس بھی حکومت اور طاقت تھی اور فوج بھی تھی اور اس نے اپنی طاقت کے نشے میں بہت کچھ کر لیا، لیکن آج بھی کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھنا چاہتا اور حسینیت پر جان دینے والے اور امام حسین کے نام پر اپنا گھر بار قربان کرنے والے ایک نہیں لاکھوں لاکھ موجود ہیں، بے شمار موجود ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں جو اپنے اپنے علاقوں میں موجود ہیں، بہرحال اکابر علماء جو کال دیں گے اس پر تو لبیک کہنا ہی ہم نے۔ اور اب اس وقت کیا کریں تو ہم یہی اپنے دیکھنے والوں کو عرض کریں گے کہ اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں نصرت اور فتح عطا فرمائے، ان کے اس عظیم مشن میں کامیابی عطا کرے۔ جتنے مسلمان شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو درجات کی بلندی عطا کرے، اور بالخصوص جو زخمی ہیں اللہ رب العزت انہیں روبہ صحت فرمائے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا۔ یہ وہ زخمی افراد ہیں کہ زخم کھا کر بھی ان کے جذبے صحت مند اور توانا افراد سے زیادہ بلند ہیں۔ تو یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا۔ کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ اللہ تعالیٰ ناموس رسالت کے جملہ مجاہدین ان کو عظیم الشان فتح و نصرت عطا فرمائے، اور بالخصوص علامہ سعد رضوی صاحب مدظل العالی اور جملہ قیادت جو ہے ان کو شاندار رہائی عطا فرمائے، اور ہم سب کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا عزم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔ آمین۔
ناظرین کرام، رسالہ کشیریہ کے سیزن 2 کا سیشن مکمل ہوا اور آخر میں آپ نے مفتی صاحب سے ملک کی موجودہ حالات کے بارے میں بھی جانا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدوں کی غیب سے مدد فرمائے اور انہیں شاندار کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، میری آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ اس رسالہ کشیریہ کے سیزن 2 کے ہر ایپیسوڈ کو لازمی دیکھیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی کا محسوس کر سکیں۔ ناظرین کرام، ہمارا ٹرانسمیشن کا اختتام نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا۔ مجھے اپنے میزبان عبدالقدیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ آخری وقت ہے کہ بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، آخری وقت ہے کہ بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، بجھ نہ جائے کہیں پہ چراغ صغر، بجھ نہ جائے